الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب الہائے عقیدت الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی نوجوانوں کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم مقصد کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی کامیاب زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہے جو کہ کامیاب منزل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن نے بتایا ہے۔ بڑے بڑے یہودی جس میں سر فہرست نام کعب بن اشرف کا آتا ہے، اس قسم کے بڑے بڑے یہودی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا نحن ابناء اللہ و احبہ، نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔
یہ مقولہ قرآن نے یہودیوں کا نقل کیا ہے کہ جو یہودی تھے کعب بن اشرف اور ان کے پیروکار، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ سے سچا پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی ذات جلال میں آئی، فرمایا کہ میں تو بیٹوں سے ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، اگر تم نے مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے جو میں اپنے محبوب مکرم کی زبان نبوت سے اس کا اعلان کرانا چاہتا ہوں۔ محبوب آپ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو یہ اعلان عام فرما دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے سچا پیار کرنا چاہتے ہو، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، میری ذات آئیڈیل ہے، تم میرے طریقوں کی پیروی کر لو، میرے طریقوں کو اپنا لو، میرے طریقوں کو زندہ کر لو، تو اتباع رسالت کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، تمہیں اپنا پیارا بنائے گا۔ جب وہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا، تم سے پیار کرے گا، اس کے پیار کی نشانی کیا ہوگی؟ یغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم اگر آقا علیہ السلام کی اتباع کرو گے، پھر سمجھ لو کہ تمہارا اور رب کا رشتہ محبت قائم ہو گیا ہے، اور پھر اس کے قائم ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم سرکار کی اتباع کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا نا کہ تم یہ کام کرو وہ کام کرو، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مثلا فرمایا مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھو اوابین، 2 کر کے، تمہارے اگر گناہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر بھی ہوں گے نا، اس نماز کی تم پابندی کرتے رہو گے، اللہ کریم اس نماز کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ نماز کون پڑھا کرتے تھے؟ سرکار پڑھا کرتے تھے، سرکار کی پورا سال عادت کریمہ تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت، مغرب کی 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سرکار کی ادا پسند آ گئی۔ سرکار نے فرمایا محبوب جو آپ کی اتباع کر لے گا، آپ تو گناہ سے پاک ہی ہیں، معصوم ہی ہیں، جو آپ کی اتباع کر لے گا، اس نماز کی پابندی کر لے گا، میں اس کے زندگی کے اگر سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میں سب کے سب کو معاف کر دوں۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہے حضور کی ذات اقدس کی اتباع کی جائے، حضور کی فرمانبرداری کی جائے، حضور کے طریقوں کو اپنایا جائے، اور جو طریقے حضور کے طریقوں کے خلاف ہیں وہ محبت اور عشق نہیں ہے۔ سچا محبت، سچا عشق رسول یہ ہے کہ حضور کے ہر طریقے کو جو حضور کا خاصہ نہیں ہے، جس کا حضور نے عام حکم دیا ہے، ہمیں وہ اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر بندہ اپنے جسم کے اوپر کوئی بھی کپڑے پہن لے، کسی کلر کے بھی پہن لے، کسی رنگ کے کپڑے یوز کر لے، بدن تو ڈھانپا گیا، بدن تو اس کا ڈھانپا گیا ہے، جسم اس کا ڈھانپا گیا ہے، لیکن جن کپڑوں سے حضور نے منع فرمایا ہے، اب اگر وہ پہنے گا، بدن تو پھر بھی ڈھانپا گیا، لیکن اب اس کو اتباع نبوی کا اور حضور کے طریقہ مبارکہ کے اپنانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ 2 شخص وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے، سرخ رنگ کے کپڑوں سے حضور نے مرد کو منع فرمایا کہ وہ سرخ رنگ کے کپڑوں کا استعمال نہ کرے۔ اب وہ دونوں پہنتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آ گیا۔ سرکار گزر رہے تھے مدینہ پاک کی گلیوں سے، سرخ رنگ کے کپڑے جو عورت کو پہننے کا حکم ہے،
مرد کو عورت سے مشابہت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے مشابہت کرے گا یا جو عورت مرد سے مشابہت کرے گی اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور فرمایا قیامت والے دن بلا حساب جہنم کے 7ویں طبقے میں اس کو اتار دیں۔ جی اب دیکھیں صحابہ اکرام، اب وہ سامنے آتے ہیں۔ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ خوش ہوتے تب بھی چہرے سے پہچانے جاتے، اور آپ کسی سے ناراض ہوتے تب بھی چہرے سے پہچانے جاتے۔ اب وہ شخص سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آیا، حضور کا چہرہ انور بدلنا شروع ہو گیا، متغیر ہونا شروع ہو گیا، آپ کا رنگ مبارک چہرے کا فق ہونا شروع ہو گیا۔ جی اب وہ کوئی عام انسان تو تھے نہیں، وہ لوگ تو حضور کے مزاج شناس تھے، حضور کی حیات طیبہ ان کے سامنے تھی، عادات کریمہ جانتے پہچانتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چہرہ انور سے ناراضگی کا اظہار کیا تو دیکھیں ان لوگوں کا کیسا سچا عشق تھا، قول اور عمل میں کیسا اتحاد تھا۔ حضور نے ناپسند کیا، اب اسی وقت اس شخص نے جا کر گلابی رنگ کے جو کپڑے تھے تندور میں ڈالے اور ان کو جلا دیا، ختم کر دیا۔ ذرا غور کریں، گویا ان لوگوں کی زندگی کا منشا یہ تھا کہ ہمارا ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اور اگر کسی دن سرکار ناراض ہو جائیں تو پھر ہم سرکار کو راضی کریں۔ صحابی رسول، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا فرمان ہے نا کہ اپنے غلام کو، اپنے نوکر چاکر کو مارا نہ کرو، ہاتھ سے سزا نہ دیا کرو، وہ تمہارا نوکر ہے، تمہارا چاکر ہے، اس کو سزا نہ دیا کرو، بلکہ جب تم کھانا کھانے لگو اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، آؤ بھائی تم بھی کھانا کھاؤ۔ جب تم کپڑے پہنو تو ایسا نہ ہو تمہارا لباس اعلیٰ ہو اور تمہارے پاس کام کرنے والا جو ہے اس کا لباس بہت جو ہے وہ ادنا ہو، حقیر ہو۔ فرمایا جیسے کپڑے خود پہنتے ہو ایسے کپڑے اپنے نوکر کو پہناؤ، اور اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو ہاتھ سے سزا نہ دو۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا کہ اس نے کام میں سستی کی ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، کہتا میرا غلام تھا تو میں اس کو سزا دے رہا تھا، میں اس کو مار رہا تھا۔ میرے مارنے کے دوران آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار رحمت للعالمین تشریف لائے، اور سرکار نے ایک ہی جملہ ناراضگی میں آ کر فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہ تمہارا غلام ہے، لیکن یہ اس رب کا بندہ ہے، تمہارا غلام ہے، اس رب کا بندہ ہے، لیکن ذہن میں رکھ لو تم اس غلام پر جتنی سختی کرتے ہو اتنی تمہاری اس پر ملکیت نہیں ہے جتنی رب کی ملکیت ہے۔ تم اس غلام پر جتنی سختیاں کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو، اس کو سزا دے رہے ہو، تمہاری اتنی ملکیت اس پر نہیں ہے جتنی اس رب کی ملکیت ہے۔ یہ تو اس رب کا بندہ ہے، وہ رب تو اس کا مکمل مالک ہے، تم تو عارضی مالک ہو۔ وہ رب پھر بھی اتنی سزا نہیں دیتا جتنی عبداللہ تم سزا دیتے۔ اب دیکھیں صحابہ مزاج شناس تھے نا، حضور کے مزاج گرامی پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار نے ناپسند کیا تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو گئے، میں نے اس کے کفارے میں اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جی دیکھیں سرکار کو راضی کرنے کے لیے صحابہ اکرام کیسے حضور کے طریقے اپناتے ہیں، اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو فوراً حضور کو خوش کرتے ہیں اور اسی وقت ہی جو ہے وہ اپنا طریقہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ہوا شخص برگاہ رسالت میں آیا، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سرخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنا کرے، گلابی رنگ کے کپڑے نہ پہنا کرے، اسے اس کی اجازت نہیں ہے، جی یہ بھی نہیں فرمایا۔
بس حضور نے چہرہ انور سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. وہ شخص فوراً گیا، کپڑے تبدیل کر کے سرخ رنگ کے کپڑوں کو تندور میں ڈال کر جلا دیا، راکھ کر دیا. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرے کپڑے پہن کر آیا، پھر حضور کے پاس سے گزرا. سرکار مسکرا کے فرمانے لگے کہ بھائی وہ جو پہلے کپڑے تم نے پہنے ہوئے تھے سرخ، وہ کپڑے کدھر کیے ہیں؟ میرے آقا آپ نے ناپسند فرمایا تو میں نے جا کے تندور میں جلا دیے. آگے دیکھیے سرکار کی اصلاح. سرکار نے فرمایا بندہ خدا رب کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے، رب کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے. دیکھیں صحابہ کا ایک عشق دیوانگی ہے. حضور فرما رہے نہیں، تمہیں وہ آگ میں سرخ رنگ کے کپڑے نہیں جلانے چاہیے تھے، بلکہ گھر کے کام کاج میں تم استعمال کر لیتے، گھر کے کسی بستر میں استعمال کر لیتے، کسی تکیہ پہ استعمال کر لیتے، ان کو تم ضائع نہ کرتے. اب دیکھ لیں حضور نے منع فرمایا، انہوں نے صرف کپڑے اتارے نہیں کہ حضور آپ ناپسند جان رہے ہیں چلو میں ان کو اتار کے گھر رکھ دوں یا گھر کے استعمال میں لاؤں، بلکہ ان کے عشق نے یہ تقاضا کیا کہ جس چیز کو رسول اللہ ناپسند فرمائیں، میں حضور کا غلام ہوں، میرے جسم کے اوپر وہ چیز باقی رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا. وہ تندور کے حوالے میں نے کیوں وہ کام کیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا. جی اسی طریقے سے دیکھیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی زندگی کے اندر جتنا تم نے رہنا ہے، جتنا تم نے رہنا ہے اتنی تیاری کرو، اور جہاں جا کر تم نے واپس نہیں آنا اس کے لیے اتنی تیاری کرو. یہ اگر دنیا کی زندگی تمہاری فانی ہے، عارضی ہے، قرآن نے اس کو چند دن کھیل کود کے قرار دیے ہیں، تمہیں یہ میسر آ گئے ہیں تو یہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، اس میں رہ کر آخرت کے لیے سامان آخرت تیار کرو. جی یہ عارضی امتحان ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اپنے ضرورت کا مکان بناؤ، بہت اونچے مکان نہ بناؤ، اللہ کو ناپسند ہے. ایک شخص حضور کے زمانہ اقدس میں اس نے بہت بڑی اونچی بلڈنگ کھڑی کر دی، اللہ اکبر، اور آگے قبہ نما بھی بنا دیا، گول گنبد نما بھی بنا دیا. سرکار جا رہے ہیں، آگے سے وہی شخص آ جاتا ہے، حضور کو سلام کرتا ہے، حضور سلام کا جواب دے، چہرہ انور دوسری طرف کرنا. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، کسی کی اصلاح کا یہ بھی طریقہ ہے. ایک نصرانی حضور کی بارگاہ میں آیا، داڑھی منڈا تھا، مطلب ہے کہ تو سرکار نے نفرت فرمائی، سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا. اگر اس سے پھیر لیا تو حضور کا جو غلام ہے، دن رات حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا ہے، لیکن پھر اس کے ہاتھوں میں یہ گناہ کرنے کے لیے زور اور طاقت آ جاتی ہے کہ وہ سنت رسول کو ذبح کر کے گٹر میں بہا دیتا ہے مقدس بالوں کو. وہ اگر سوچے کہ قبر کی گہرائی میں حضور آئیں تو حضور اگر فرما دیں کہ تو کہتا تو میرا تھا کہ میں ان کا امتی ہوں، تو میرا میلاد بھی مناتا تھا، تو میری یاد میں پروگرام بھی کرتا تھا، لیکن میرے طریقوں کو تو نے نہیں اپنایا، تو نے اظہار محبت میرا کیا ہے، طریقے تو نے غیر کے اپنائے ہیں. جی سرکار اگر ناراض ہو گئے پھر وہ ہے بھی عالم برزخ، اس سے واپس دنیا میں آ بھی نہیں سکتے. کوئی اور حضور کے علاوہ وہاں سہارا بھی نہیں ہے جو رب سے ہماری خلاصی کرا سکے، رب سے ہماری جان چھڑا سکے. تو پھر ہمیں وہاں کیا ہوگا سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا. آج زندگی ہے، آج موقع ہے، زندگی کے جتنے لمحات ملیں ان کو حضور کے طریقوں کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. وہ شخص جب حضور کے آگے آتا ہے حضور سلام کا جواب نہیں دیتے، حضور چہرہ انور پھیر لیتے ہیں. اللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ میرے سے سرکار کیوں ناراض ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں
تمہارا وہ مکان ہے وہ ضرورت کا تھا، یہ تم نے جو بہت اونچی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے نا بے مقصد، حضور اس کو ناپسند فرمایا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ساری کی ساری بلڈنگ گرا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کو ملے، حضور نے خوشی سے سلام کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سچا عشق رسول تھا۔ آج ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، شادی حال میں ہو یا گھر میں ہو، شادی حالوں کو تو بنا کے انگریزوں نے ہم سے مقتیں چھین لی ہیں۔ سیدھی بات ہے، انہوں نے یہ جتنے میرج ہال بنائے ہیں یہ بہت بڑی خفیہ سازش ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے آپس میں پیار محبت ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں، عورتیں کھانا پکاتی ہیں، طرح طرح کی تعظیم ہوتی ہے مہمانوں کی، چلو ایسا سسٹم بنا دو کہ گھر ایک دوسرے کے آئیں نہیں، بیر بیر سی آئیں، بیر بیر سی چلے جائیں۔ پھر شادی حال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خلاف شرع کام کرتے ہیں، سر عام دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ سرکار نے مرد کو سونا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے منع کیا جی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کی عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے منع ہے۔ وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے 4 ماشی کی، اتنی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر اس نے انگوٹھی پہننی ہے متبادل چاندی کی پہن لے، سونے کی انگوٹھی سے حضور نے منع فرما دیا۔ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، ایک نے، یہ بھی نہیں کہ عام رواج ہے ہر جگہ سونا چل رہا ہے مرد پہنتے رہے، نہیں، ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، سرکار تشریف لائے، سرکار نے دیکھی، اسی وقت جلال میں آ کر ہاتھوں سے اتاری، دور پھینکی اور فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ، اگر جہنم کی آگ کا چنگارا تمہارے ہاتھوں میں رکھا جائے تو کیا تم پسند کرو گے؟ جہنم کی آگ کا چنگارا اگر تمہارے ہاتھوں میں رکھا جائے کیا تم پسند کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو فرمایا اس لیے جب میں نے تمہیں سونے سے منع کر دی ہے، اب مردوں کو سونے کی انگشتری یہ استعمال کرنا منع ہو گئی ہے، تمہیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب حضور نے اتاری اور اتار کر دور پھینک دی جی۔ نفرت کا ایک اظہار ہے نا۔ ابتداء اسلام میں شراب جائز تھی، جب سے حضور نے صحابہ کو فرمایا آج میرے رب کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد شراب تمہارے لیے حرام ہے، آج کے بعد کسی نے بھی تا قیامت استعمال نہیں کرنی، تو جو گھروں میں برتن پڑے ہوئے تھے جن میں شراب ڈال کے پی جاتی تھی، صحابہ نے وہ برتن اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیے۔ فرمایا حکم ممانعت کا آ گیا، جب تک اجازت تھی استعمال کرتے تھے، اب جب حضور نے منع فرما دیا اب ہم استعمال نہیں کریں۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحابہ نے برتن باہر پھینک دیے جی۔ یہ ہے سچا عشق رسول۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمیں چہرے پر بال اچھے نہیں لگتے، ذہن میں رکھ لیں، چہرے پر بال رکھنا، یہ سائنس پڑھے ہوئے سارے ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میرا چیلنج ہے کہ چہرے کے اوپر بالوں کو رگڑنا انسان کی کمزوری لاتا ہے، ویکنس لاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو بندہ بار بار بلیڈ چلاتا ہے نا وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پٹھے درد کریں گے، اس کی آنکھیں درد کریں گی اور قوت باز آئے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ نامرد ہو جائے۔ یہ سائنس کا چودھری غلام رسول MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ تبصرہ ہے جی، کمزوری آئے گی۔ چہرے کے اوپر بال رکھنا یہ شیروں کا کام ہے، اور بالوں کو اڑا دینا یہ شیر خوار بچوں کا کام ہے۔ دودھ والا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے چہرے پر بال نہیں ہوتے، لیکن جو شیر ہوتا ہے اس کے چہرے پر بال ہوتے ہیں۔ یہ شیروں کا کام ہے سنت رسول کو سجانا، اور اس کی الحمدللہ صحابہ اکرام نے برکتیں پائی ہیں۔
جو جنگیں صحابہ کرام نے کی ہیں، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں نا، تو ویسے تو الحمدللہ حضور کی جنگی تدبیریں تھیں جس کی وجہ سے صحابہ نے جنگیں جیتی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام نے جو جنگیں جیتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو سبحان اللہ سنت رسول چہرے پر سجی ہوتی تھی۔ اب جب کافر سامنے آتا نا، اس کو آگے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا اور وہ یہ سمجھتا کہ میرے آگے کوئی شیر آگے، وہ یکدم ڈر کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ جب وہ پیچھے ہوتا صحابہ پر ہٹ کے حملہ کرتے، فتح ہو جاتا۔ جی اس لیے بھائی حضور کے طریقے ہم نے اپنانے ہیں، رب تک پہنچنا ہے، رب کی محبت کے دعوے اگر کرنے ہیں تو پھر اس کا قرآن نے ایک ہی حل بتایا ہے، فاتبعونی، محبوب ان کو اعلان عام کر دو کہ پھر تم میری اتباع کرو، میرے طریقوں کو دن رات اپنانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک طریقہ بندہ اپناتا جائے زندگی میں، بجک وقت اگر سارے نہیں، ایسا ایسا ایک اپنائے اور دوسرے میں شرمسار رہے، یا رسول اللہ میں شرمسار ہوں، ایک طریقہ میں ابھی اپنا رہا ہوں، دوسرا بھی میں نہیں اپنا سکا، اس کی مجھے رب جلدی توفیق دے تو پھر میں انشاءاللہ العزیز دوسرا طریقہ بھی اپناؤں، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دور صحابہ میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا نا تو فوراً نماز دوسرے تیسرے دن صحیح ہو جاتا، کیونکہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو قرآن کا اعلان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے سنت رسول کو ذبح کرنا اس سے بڑی بے حیائی اور کوئی نہیں ہو سکتی، خاص کر اس بندے کے لیے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، تسبیح و تحلیل کرتا ہو، پھر بھی وہ اپنے چہرے کو آلو والا بنا لے تو یہ اس کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، ندامت کی بات ہے اس کے لیے۔ کیوں کہ وہ فکر کرے اس کا رزق اگر حلال کا ہے فوراً توبہ کرے، رزق اگر اس کا حلال کا ہے وہ توبہ کرے گا کہ یا اللہ یہ میں تیرے محبوب کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا رہا ہوں، یہ میں نے کیا کیا، وہ فوراً توبہ کرے گا۔ یا تو پھر اس کے رزق میں کمی ہے، یا پھر اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کمی ہے، یا پھر اس کے وضو کرنے میں کمی ہے، اور یا پھر چوتھا صلہ رحمی میں کمی ہے، قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں سے۔ ان 4 وجہوں میں سے کوئی وجہ ضرور ہے۔ رزق حلال نہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا اپنے محبوب کے طریقے اپنانے کی۔ رزق حلال ہے، نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتا علماء سے، پھر بھی اللہ ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا کئی لوگ 60 سال تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کوئی رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے تو سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح طریقے سے کرتا ہے تو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ یہ تو تب بھی ہوگا نا جب ہم ٹائم نکالیں گے، درس قرآن میں، درس حدیث میں، درس فقہ میں ہم بیٹھیں گے، وقت نکالیں گے تو پھر ہماری اصلاح ہوگی۔ جی اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبنی اللہ، فرمایا جس نے میرے طریقے کو زندہ کیا دراصل اس نے میرے ساتھ رشتہ وفا محبت قائم کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جس نے میری سنت جو مٹ چکی تھی، طریقہ جو مٹ چکا تھا اس کو زندہ کیا ہے۔ ایک ہے نا جنرل سنت چل رہی ہے، ایک ایک سنت مٹتی جا رہی ہے، لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے۔ فرمایا اگر اس بندے نے اس سنت کو زندہ کر دیا، اب اللہ ایک نہیں 100 شہیدوں کا اسے ثواب عطا فرمائے۔ جی اس لیے بھائی حضور کی اتباع، حضور کے طریقوں کو اپنانا، یہی ہماری کیا کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی ہے، اور یہی زندگی اللہ کو پیاری ہے، اور اس زندگی کی وجہ سے ہی اللہ کریم ہمارے اوپر فضل فرمائے گا اپنا، اور حضور کی اللہ ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم